بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ جا رہے تھے۔ جب یہ قافلہ بصرہ پہنچا تو دو بڑے بڑے قریشی تاجر خرید و فروخت کے لیے وہاں کی آباد مقامی منڈی کی طرف جا پہنچے۔ حضرت طلحہ ابھی نو عمر تھے اور میدان تجارت میں نوخیز، لیکن بلا کی ذہانت اور بصیرت کی وجہ سے یہ میدان تجارت میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونے کی مکمل صلاحیت رکھتے تھے۔ حضرت طلحہ صبح شام اس منڈی میں جایا کرتے تھے جہاں ہر جگہ سے آنے والے تاجروں کا ہجوم رہتا تھا۔ اس سفر میں انہیں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جنہوں نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ وہ واقعہ سنتے ہیں ان کی زبانی۔ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ بصرہ کے بازار میں خرید و فروخت میں مصروف تھے کہ اچانک ایک فقیر لوگوں میں یہ منادی کرنے لگا کہ اے تاجروں، مجھے بتاؤ کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو مکہ سے آیا ہے؟ میں بالکل اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ میں نے جلدی سے کہہ دیا کہ ہاں، میں مکہ سے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم میں احمد کا ظہور ہو چکا ہے۔ میں نے کہا کہ احمد کون؟ اس نے کہا ابن عبداللہ بن عبد المطلب، اس مہینے اس کا ظہور ہونا تھا۔ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کرے گا۔ اے نوجوانوں، تم جلدی سے اس کے پاس چلے جانا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ راہب کی یہ باتیں میرے دل میں گھر سا کر گئی تھیں۔ میں اپنی سواری لے کر قافلے کو وہیں چھوڑ کر چوکڑیاں مارتے ہوئے مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا ہمارے جانے کے بعد یہاں پہ کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے؟ اہل خانہ نے جواب دیا کہ ہاں، محمد بن عبداللہ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر نے اس کی بات مان لی ہے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے سے ہی جانتا تھا۔ یہ بڑے نرم دل اور نیک خون جان تھے اور خوش اخلاق مستقل تاجر تھے۔ ہم ان سے مانوس تھے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے کیونکہ آپ قریش کی تعریف سے بخوبی واقف تھے۔ میں سیدھا ان کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور آپ ان کے فرما بردار ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اور پھر وہ مجھے اپنی آپ بیتی بتانے لگے اور مجھے اسلام کی دعوت دینے لگے۔ میں نے انہیں فقیر کی بات بتائی تو وہ سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی میرے ساتھ چلو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پیش کرو اور ان کی باتیں سنو تاکہ دائرہ اسلام میں داخل ہو سکو۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے میرے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی ہے اور قرآن مجید کی آیات و تلاوت فرمائی اور مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی خوشخبری دی۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے میرا سینہ کھول دیا۔ میں نے بصرہ کے اس فقیر کا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ ایک فقیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر دی۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا۔ حضرت طلحہ کا اسلام قبول کرنا ان کے اہل خانہ کو ایسا ناگوار گزرا کہ جیسے ان پر بجلی گر پڑی ہو۔ ان کی اسلام قبول کرنے کا سب سے زیادہ افسوس ان کی والدہ کو ہوا کیونکہ ان کی ماں کی یہ دلی خواہش تھی کہ میرا بیٹا قوم کا سردار بنے، کیونکہ اس میں سردار بننے کی ساری صلاحیتیں موجود تھیں۔ دین اسلام کو چھوڑنے کے لیے حضرت طلحہ کی قوم ان کے پاس آئی، لیکن یہ مضبوط چٹان کی طرح اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ جب یہ نرمی سے اپنی بات منوانے میں ناکام رہے تو دردناک تکلیفیں دے کر اپنی بات منوانے کا حربہ اختیار کر لیا۔ مسعود بن خراج بیان کرتے ہیں کہ میں صفا مروہ کی صحیح کر رہا تھا تو بہت سے لوگ ایک ایسے نوجوان کے پیچھے لگے ہوئے تھے جس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کی جانب جکڑے ہوئے تھے۔ پیچھے سے اس کو عورتیں اور مرد ٹھوکر مار کر بھگانے پر مجبور کر رہے تھے۔ شور و غل مچاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ان میں ایک بڑھیا عورت چیختی ہوئے ہی اسے گالیاں دے رہی تھی۔
میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، لوگ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ عبداللہ کا بیٹا طلحہ ہے جو بے دین ہو گیا ہے۔ اس نے بنو ہاشم کے کسی نوجوان کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کے پیچھے یہ بڑھیا کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس نوجوان طلحہ بن عبید اللہ کی والدہ ہے۔ پھر اپنے آپ کو شیر قریش کہلانے والا نوفل اٹھا اور اس نے طلحہ بن عبید اللہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رسی میں جکڑ دیا اور مکے کے ادواش نوجوانوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ان لوگوں کو عبرتناک سزا دے سکے۔ پھر تیزی سے دن گزرنے لگے، واقعات اور داستانیں جنم لیتی گئیں اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ ترقی اور کمال کی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ اللہ رب العزت کی راہ میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی آزمائش دن بدن بڑھتی گئی۔ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ وفاداری میں دن بدن اضافہ ہونے لگا، یہاں تک کہ مسلمان حضرت طلحہ کو زندہ شہید کے نام سے یاد کرنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نیک طلحہ، سخی طلحہ، فیاض و فراغ دل طلحہ کے نام سے پکارا کرتے تھے، اور ان کا ہر لقب اپنے دامن میں ایک الگ ہی داستان لیے ہوئے تھے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو انصار میں سے صرف 11 اور مہاجرین میں سے صرف حضرت طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے، باقی سب بکھر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساتھیوں کے ساتھ ایک پہاڑی پر چڑھ رہے تھے کہ اتنے میں مشرکین کا ایک جتھا آ پہنچا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نازک صورتحال دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں میں سے کون ہے جو ان کو بھگائے گا، وہ میرا جنت میں رفیق ہوگا۔ حضرت طلحہ نے جلدی سے کہا کہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم ابھی رہنے دو۔ انصار میں سے ایک شخص نے فرمایا کہ میں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، تم مقابلے کے لیے آگے بڑھو۔ وہ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے بے جگری سے لڑا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساتھیوں کے ساتھ کچھ اور اوپر چڑھے تو مشرکین نے پھر سے گھیرا ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ حضرت طلحہ نے فرمایا کہ میں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم ابھی نہیں۔ پھر انصار میں سے ایک شخص بولا کہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم مقابلے کے لیے آگے بڑھو۔ چنانچہ وہ انصاری صحابی آگے بڑھے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل پہاڑی پر چڑھتے گئے اور مشرکین بھی مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہے، یہاں تک کہ تمام انصاری صحابہ جام شہادت نوش فرما گئے اور آخر میں صرف حضرت طلحہ رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو مشرکین کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی خون آلود تھی، ہونٹوں پر گہرے زخم آ چکے تھے۔ خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے بہہ رہا تھا، تھکاوٹ اور زخموں سے آپ نڈال ہو چکے تھے۔ حضرت طلحہ مشرکین پر زوردار حملہ کرتے اور انہیں پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو جاتے تو تیزی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جاتے اور آپ کو سہارا دیتے اور اوپر کی جانب چڑھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹان کی اوٹ میں بٹھا کر مشرکین پر نئے سرے سے حملہ آور ہوتے۔ مسلسل ایسا ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ مشرکین کو وہاں سے بھگانے میں کامیاب ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور ابو عبیدہ بن جراح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی فاصلے پر تھے۔ جب ہم وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چھوڑو اور اپنے ساتھی طلحہ کی خبر لو۔ حضرت طلحہ کے جسم سے خون بہہ رہا تھا اور اس کے جسم پر 70 سے زیادہ نیزوں اور تلواروں کے زخم آ گئے تھے۔ ایک ہاتھ بھی کٹ چکا تھا، بے ہوش ہو کر ایک گڑھے میں گر چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں کہ اگر کسی کو زندہ شہید دیکھنا ہے تو وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ احد کی لڑائی تو در حقیقت طلحہ ہی نے لڑی ہے۔
یہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ شہید لقب ملنے کی داستان۔ حضرت طلحہ بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس حضرت موج سے 7 لاکھ درہم آئے اور یہ رات انہوں نے نہایت غم اور ملال میں گزاری۔ آپ کی بیوی نے پوچھا کہ میرے سرتاج کیا بات ہے، کیا مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جو آپ کو ناگوار گزری ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ نہیں، آپ تو بہت فرمانبردار اور نیک سیرت بیوی ہیں۔ میں رات بھر یہ سوچتا رہا کہ وہ شخص اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا جو اپنے گھر میں اس حال میں رات گزار رہا ہو کہ اس کے پاس کثیر مقدار میں مال و دولت موجود ہو۔ بیوی نے کہا کہ بھلا یہ کون سی غم کی بات ہے؟ آپ کی قوم اور دوستوں احباب میں بہت سے ضرورت مند لوگ ہیں، صبح ہوتے ہی یہ مال ان سب کی خدمت میں تقسیم کر دیجیے گا۔ یہ تجویز سن کر وہ بہت خوش ہو گئے اور اپنی بیوی کو دعائیں دینے لگے۔ جب صبح ہوئی تو تمام مال تھیلیوں میں رکھا اور تمام مہاجروں انصار اور فقراء میں یہ تقسیم کر دیا۔ حضرت طلحہ کو وہ سارے لقب مبارک ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے تھے۔ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو اور ان کی قبر کو منور کر دے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔